السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 80 سٹارٹ کریں گے۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمز کے لیکچرز، ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا، اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اور وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنیت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کی غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں، اور وہ سر اٹھائے بلند آواز میں کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسطوں تک جا رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ٹھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کنندہ آیات کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھیں۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا۔ مبہوت سحر زدہ کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک، اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور کی آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت، اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک، اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک، وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت، آواز دائیں طرف سے نہیں تھی، بائیں طرف سے تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک، اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے،
اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا، سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ خالی الذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا، یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس پر رقت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا، وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یک دم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی۔ وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہ گار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا، ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے ہی روتا رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک عورت کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں، مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقائے نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا، خواب کی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار اور طمانینت کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔